سیکھی وہ یہ تھی کہ مسیح کن باتوں کی کیا کرتا ہے، اور مسیح کلیسیا کی ان باتوں کی تعریف کرتا ہے۔ مسیح جو ہے وہ کلیسیا کی کن باتوں کی تعریف کرتا ہے، ہم خدا کے کلام کے اندر سے اس کو پھر سے دہراتے ہیں۔ پہلی بات ہم نے سیکھی، ایسے مقابلوں کو برداشت نہ کرنا جن کا مقصد خدا کے ساتھ کلیسیائی افراد کی وفاداری اور خدمت میں اس کے اثر کو کمزور کرنا ہے۔ خدا ان لوگوں کی تعریف کرتا ہے جو ایسے لوگوں کی برداشت نہیں کرتے جو کلیسیائی طور پر کلیسیا کے افراد کی وفاداری کو اور ان کی خدمت کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پہلی بات یہ ہم نے سیکھی۔ پھر ہم نے دوسری بات سیکھی کہ زندگی، تعلیم اور مسیح رحموں خداؤں کو قبول کرنے سے پہلے ان کا تجزیہ کرنا، خدا ان ایسی باتوں کی تعریف کرتا ہے۔ پھر تیسری بات ہم نے سیکھی، ایمان، محبت، گواہی، خدمت میں ثابت قدم رہنا اور مسیح کی خاطر دکھ سہنا۔ یہ تیسری بات ہم نے سیکھی جس کی خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ تعریف کرتے ہیں۔ چوتھی بات ہم نے سیکھی، ان چیزوں سے نفرت کرنا جن سے خدا کو کیا ہے، نفرت ہے۔ اور پھر پانچویں بات ہم نے سیکھی، گناہ، شیطان اور دنیا کی غلط کاریوں پر غالب آنا۔ گناہ، شیطان اور دنیا کی غلط کاری پر کیا آنا، غالب آنا۔ چھٹی بات، دنیا کے غیر اخلاقی عقائد اور رویوں کو اپنانے سے انکار کرنا۔ وہ غلط اخلاقی رویے، وہ قوانین، وہ عقائد جو انہوں نے غلط طریقے سے بنا رکھے اور خدا کے خلاف ہیں، ان سے انکار کرنا۔ خدا ایسی باتوں کی تعریف کرتا ہے۔ اور کلیسیا میں دنیا داری کو قبول کرنے سے انکار کرنا۔ جو شخص کلیسیا کے اندر دنیا داری کے کاموں سے انکار کرتا ہے یا اس کو پسند نہیں کرتا، خدا اس کی تعریف کرتا ہے۔ تو پھر ہم نے اس بات کو سیکھا، خدا کے کلام کو عظمت دینا اور اس پر عمل کرنا۔ یہ پہلی بات کے 7 پوائنٹ جو تھے ہم نے سیکھے کہ خدا کا کلام کو عزت دینا اور پھر اس پر کیا کرنا، عمل کرنا۔ دوسری بات ہم نے سیکھی، مسیح ایسی کلیسیوں کو کس طرح اجر دیتا ہے جو اس طرح سے اپنی زندگی کے اندر عمل رکھتے ہیں، کام کرتے ہیں یا اس طرح کی باتیں خدا ان کے لیے رکھتے ہیں، خدا ان کو اجر کیسا دے گا۔ تو ہم نے یہ بات سیکھی کہ جن چیلنجز کے سامنے ثابت قدم رہتے ہیں یا ان کے ساتھ اس کے کلام کے ساتھ وفادار رہتے ہیں، وہ ایسی کلیسیا کو آخری زمانے میں بڑی مصیبت اور آخری عدالت سے بچا کر انہیں اجر دیتا ہے۔ خدا آخری دنوں میں، آخری زمانے میں کیا کرے گا، ان کو بڑی مصیبت سے اور آخری عدالت سے کیا کرے گا، بچائے گا اور ان کو بڑا اجر دے گا۔ اور پھر ہم نے دوسرے پوائنٹ کے دوسری نقطے کو دیکھا، وہ اپنی محبت، حضوری اور قریبی رفاقت کے ذریعے انہیں اجر دیتا ہے۔ خدا ان کے قریب آ جاتا ہے اور ان کے ساتھ رہتا ہے۔ اور پھر تیسرا پوائنٹ، اور خدا کے ساتھ انہیں اپنی زندگی دینے کے ذریعے ان کو اجر دے گا۔ خدا ان لوگوں کو جو ان باتوں کے لیے کھڑے رہتے ہیں، کلیسیا کے اندر کوئی خلل نہیں پڑنے دیتے، کسی شخص کو برداشت نہیں کرتے جو کلیسیا کو خراب کرنے کی کوشش کرے، وہ لوگ جو مسیح کے ساتھ دکھ سہتے ہیں، ان چیزوں سے جن کو خدا کو نفرت ہے، ان چیزوں سے وہ نفرت کرتے ہیں، گناہ سے، شیطان سے، دنیا کی غلط کاریوں پر وہ غالب آتے ہیں، خدا ان باتوں کی تعریف کر کے کلیسیا کے ایسے لوگوں کو یا ایسی کلیسیاؤں کو اجر دیتا ہے۔ وہ آخری زمانوں کے اندر بڑی مصیبت سے اور آخری عدالت سے ان لوگوں کو بچا کر
اپنے ساتھ رکھے، وہ اپنے ساتھ ان 12 تختوں پر بٹھائے گا جہاں پر 12 قبیلوں کا آپ لوگ انصاف کریں گے۔ کلام جو بڑا عظیم خدا ہے، وہ یہی چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ اب زندگی جیے۔ تیسری بات جو ہم سیکھیں گے وہ ہے مسیح کن باتوں کو رد کرتا ہے۔ خدا کیسی باتوں کو درست نہیں مانتا؟ وہ بات مسیح جو ہے، وہ لوگ جو کلیسیا کو رد کرتے ہیں، خدا ان کو پسند نہیں کرتا، خدا ان کو رد کر دیتا ہے، کیونکہ کلیسیا جو ہے وہ مسیح کا کیا ہے؟ بدن ہے، اور جو خدا کے بدن کو رد کرتا ہے مسیح اس کو رد کر دیتا ہے۔ ان لوگوں کو خدا رد کرتا ہے جو اپنے خدا باپ کے ساتھ قریبی شخصی تعلق کو کمزور کرنے کی اور ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسیح ان لوگوں کو رد کر دیتا ہے جو خدا کے ساتھ ان کے قریبی تعلق کو کمزور ختم کرنے یا اس سے رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خدا ان کو رد کر دیتا ہے۔ خدا ان کو رد کرتا ہے جو حقیقی بائبلی ایمان کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ خدا ان کو پسند نہیں کرتا، ان کو رد کر دیتا ہے جو حقیقی بائبلی ایمان جو ہے اس کو نظر انداز کرتے ہیں۔ پھر کلام ہمیں یہ بات سکھاتا ہے کہ خدا ایسی کلیسیائی رہنماؤں، استادوں یا عام ممبران کے غیر اخلاقی رویوں کو برداشت کرنے کی وجہ سے یا غیر اخلاقی رویے رکھنے کی وجہ سے رد کر دیتا ہے، چاہے وہ رہنما ہوں، استاد ہوں، یا پھر کلیسیا کے عام ممبر ہوں، عام رکن ہو، خدا ان کو بھی رد کر دیتا ہے جو خدا کے حضور غیر اخلاقی رویے اختیار کرتے ہیں۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ غیر اخلاقی رویے ہوتے کس طرح کے؟ خدا کو قبول نہ کرنا، خدا کے خلاف بڑی بڑی باتیں کرنا، خدا کو بھول جانا، خدا کو چھوڑ دینا اور اپنے کاموں کو زیادہ ترجیح دینا، خدا کو رد کرنا ہے۔ خدا ان کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، قرآن کی سنسیوں میں یہ بات سکھاتے ہیں کہ خدا ایسے لوگوں کو رد کر دے گا، چاہے وہ کلیسیائی رہنما ہوں، استاد ہوں، یا پھر کلیسیا کے عام رکن ہوں، جن کے اندر غیر اخلاقی رویے ہیں، خدا ان کو برداشت نہیں کرتا۔ جن کے اندر غیر اخلاقی رویے ہیں خدا ان کو برداشت نہیں کرتا۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے رویوں کو درست کریں۔ خدا ایسے لوگوں کو رد کر دیتا جو روحانی طور پر مردہ ہو جاتے ہیں۔ خدا ایسے لوگوں کو رد کر دیتا ہے جو روحانی طور پر کیا ہو جاتے ہیں؟ مردہ ہو جاتے ہیں، جن کی روحانیت جاتی رہتی ہے اور وہ دنیا کے کاموں کے اندر دم جاتے ہیں، دنیا کے کاموں کو زیادہ چل دیتے ہیں، دنیا کے کاموں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ رات کو جب میں فیملی کے اندر وزٹ کر رہا تھا تو بہت ساری فیملیاں جو ہیں آج اس بات کی تو زیادہ فکر مند تھی کہ میں نے چلیسویں پر جانا ہے، میں نے فوتگی پر جانا ہے، میں نے حقیقے پر جانا ہے، میں نے شادی پر جانا ہے، لیکن اس بات کے فکر مند نہیں تھے کہ ہم نے خدا کے گھر میں بھی جانا ہے۔ خدا پھر ایسے لوگوں کو جو دنیا کو
زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور روحانی طور پر مردہ ہو چکے ہیں، خدا ایسے لوگوں کو رد کر دیتا ہے۔ خدا کسی کی طرفداری نہیں چاہتا، خدا کسی کی نہ طرفداری کرتا ہے۔ اس لیے 7 کلیسیوں کے نام یسوع کا یہی پیغام ہے کہ جو لوگ اس طرح سے رہتے ہیں خدا کے ساتھ، خدا ان کو رد کر دیتا ہے۔ خدا لوگ نیند گرم ہو جائیں اس وجہ سے بھی خدا جو ہے رد کر دیتا ہے۔ کلام کے اندر لکھا ہے، نہ تو سرد ہے نہ تو گرم ہے، بلکہ نیند گرم ہے، اور جو نیند گرم ہوتا ہے خدا اس کو رد کر دیتا ہے۔ یا تو آپ سرد ہو جائیں یا پھر گرم ہو جائیں۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خدا کی حضور رد نہ کیے جائیں، بلکہ خدا کے حضور اس کی تعریف کے اندر شامل ہو۔ کچھ لوگ اس وجہ سے رد کیے جاتے ہیں کہ وہ حقیقی روحانیت کے بدلے کامیابی اور خوشحالی کے لیے کام کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ حقیقی روحانیت کے بدلے کامیابی اور خوشحالی چاہتے ہیں۔ خدا ایسے لوگوں کو بھی پسند نہیں کرتا، اس لیے ہمیں ان کاموں سے بچنا ہے۔ اور خدا ایسے لوگوں کو کیسی سزا دیتا ہے جو اس طرح کے کام کرتے ہیں؟ مسیح، یہ چوتھا ہمارا پوائنٹ ہے، مسیح ایسی کلیسیاں کو جو روحانی پستی اور غیر اخلاقی رویوں کو برداشت کرتی ہیں، کس طرح سزا دیتا ہے؟ وہ ایسی کلیسیوں کو سزا دیتا ہے۔ کلام فرماتا ہے کہ وہ ایسی کلیسیوں کو کیا کرتا ہے؟ خدا کی بادشاہی میں ان کو ان کے مقام سے ہٹا دیا جائے گا۔ غور سے سنیے، جو ایسے کام کریں گے جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، اگر وہ اپنے ان کاموں سے باز نہیں آتے تو خدا کی بادشاہی میں ان کو ان کے مقام سے ہٹا دیا جائے گا۔ خدا کی بادشاہی میں ان کو ان کے مقام سے کیا کیا جائے گا؟ ہٹا دیا جائے گا۔ وہ اس جگہ پر نہیں جا سکیں گے جس کا وعدہ خدا نے کہا ہے، تو میرے ساتھ بیٹھ، میرے ساتھ تو تخت پر بیٹھے گا، میرے ساتھ بیٹھ کر تمہارے قبیلوں کا انصاف کرے گا۔ خدا آسمانی بادشاہی کے اندر سے ان مقاموں سے کیا کرے گا؟ ہٹا دے گا۔ یہ سزا ہے۔ تو جب یہ خدا بادشاہی کے مقاموں سے ہٹا دے گا تو پھر کیا ہوگا؟ کی ہوئے گا؟ پھر خدا نے کہے گا انہوں ہوتے سٹو نکل ہونا تھے گندا کا پیسنا ہے۔ کیا میں آپ چاہتے ہیں کہ خدا ہمیں ہماری ان مقاموں سے جو ہمیشہ کی زندگی کے ہم سے ہٹا لے؟ چاہتے ہو؟ یہ چاہوں گا سی سونے میں سڑکوں میں پھریے جتنے دو تے شہر بہتا سی اٹھ کے جا کے رہیے، ایسا ہی ہے نا؟ جہاں پر یسوع سے رہتا ہے ہم وہاں پر رہیں، تو پھر ہمیں ان کاموں سے باز رہنا ہے۔ وہ لوگ جو اپنی حمایت کے اندر رہتے ہیں، رہنما حضوری کلیسیا کے ممبران کو شیطان کی تباہی و بربادی سے بچانے کے لیے اپنے اس کی قدرت اور محافظت سے ان کو ہٹا دیتا ہے۔ اگر ہم خدا کے ساتھ نہیں چل رہے، اگر ہم خدا کی باتوں پر عمل نہیں کر رہے، خدا چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ اس کی کلیسیا کے اندر قائم رہیں اور خلل نہ ڈالیں، تو خدا جو ہے وہ ہمیں آسمان کی بادشاہی کا حصہ بنائے گا
اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو پھر ہم نے کلام کے اندر دیکھا ہے کہ ہم اس کے مقاموں سے ہٹا دیے جائیں گے، اور پھر اگر خدا ہماری زندگیوں سے دور چلا گیا تو پھر شیطان جو ہے وہ ہماری زندگی کو برباد کر دے گا، وہ اپنے روح القدس کو، اپنی محبت کو ہم سے ہٹا لے گا، یہ ایک بڑی سزا ہوگی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے رویوں کو، اپنے کاموں کو دیکھیں کہ کیا وہ خدا کے نزدیک یا جس طرح کا کام کلیسیا کے اندر ہونا چاہیے کیا میں کر رہا ہوں، کیا میں کر رہی ہوں، کیا کہیں خدا مجھے رد تو نہیں کر رہا، کیا میں خود میں ہوشیار ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں خدا کے کلام کے خلاف جا رہا ہوں، جا رہی ہوں۔ اگر ایسا ہے تو یاد رکھیے گا کہ ہم سزا پائیں گے۔ کلیسیا مسیح کا کیا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ مسیح کا بدن ترقی کرے، خدا چاہتا ہے کہ مسیح کا بدن کیا کرے، تو ترقی جو ہے وہ آپ اور میں جو یسوع مسیح کے خون سے دھل چکے ہیں، یہ یسوع مسیح کا بدن ہے، اور جب آپ ترقی کریں گے تو مسیح ترقی کرے گا، جب آپ کے وسیلہ سے لوگ بچائے جائیں گے تو یسوع مسیح کا بدن ترقی کرے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم رد کیے جانے کے بجائے، سزا پانے کے بجائے، ہم خدا کے ایسے پیغامات کو اپنے حضور، اپنی زندگی کے اندر رکھیں، اور اپنے اندر سے روحانی خالی پن کو، سستی کو، کاہلی کو، روحانی پسماندگی کو، روحانی پستگی کو، ایمان کی کمی کو، اور خدا کے خلاف بغاوت جو ہم کرتے ہیں ان کو ختم کرتے ہیں۔ اگر آج ہم ان کو ختم نہیں کریں گے تو پھر ہم کبھی بھی خدا کی کلیسیا کو نہیں بنا سکتے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خدا کے حضور جھوٹی تعلیمات کو قبول نہ کریں، اور بری راہوں اور دنیا دار کی ایسی باتوں کو اختیار نہ کریں جو خدا کے خلاف ہوتی ہیں۔ ہم ایسی باتوں کو کبھی اختیار نہ کریں، یا کبھی بھی اس کے اندر شامل نہ جو خدا کے خلاف ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ کلیسیا جو ہے وہ اکثر جھوٹے مسیحوں اور مکار اور بے وفا لوگوں کی وجہ سے منفی طور پر متاثر ہوتی ہیں۔ کلیسیا ہمیشہ جو ہے وہ ایسے جھوٹے مسیحوں اور مکار اور بے وفا لوگوں کی وجہ سے منفی طور پر کیا ہوتی ہیں، متاثر ہوتی ہیں۔ خدا ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جن کی وجہ سے کلیسیا جو ہے وہ متاثر ہو، مسیح لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوں۔ بے وفا لوگوں سے کلیسیا جو ہے وہ متاثر ہو، خدا ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ ان کی وجہ سے منفی اثرات جو ہیں وہ کلیسیا کے اوپر پڑتے ہیں۔ اس لیے جاننا بے حد ضروری ہے کہ کلیسیا کو کبھی بھی روحانی حالت میں معمولی نہیں سمجھنا، کلیسیا کو کبھی بھی معمولی نہ جانے۔ کلیسیا کوئی عام بات نہیں ہے، ایک مجمع لگ گیا اور کلیسیا بن گئی، جہاں چند لوگ اکٹھے ہو گئے وہاں پر کلیسیا ہو گئی، جہاں پر چند لوگ عبادت کے لیے اکٹھے ہو گئے وہ کلیسیا ہو گئی۔ یہ بات معمولی بات نہیں ہے، کلیسیا کوئی عام بات نہیں ہے، کلیسیا مسیح کا بدن ہے، اور خدا اپنے بدن کے اندر کبھی بھی بیماری کو یا داغ کو پسند نہیں کرے گا۔ ساڑھے جسم سے بیماری لگ جائے، تھوڑا نکلا ہے کسی برداشت کرنے، اسی پتہ نہیں 150 گولیاں کھا گئے انہیں کہ زخم ہونے ختم ہو جائے، یہ بھی ہے کہ نہیں؟ سب سننا ہے میری بات کو؟
ਜੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਫੋੜਾ ਨਿਕਲਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਬਦਨ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ? 150 ਗੋਲੀਆਂ ਹੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ हैं, ਅਸੀਂ ठीक हो जाएगा। क्योंकि हम बर्दाश्त नहीं करते कि मेरे बदन के अंदर ये फोड़ा कहाँ से निकला है, ये ठीक होना चाहिए। तो फिर मसीह का बदन जो है वो किस तरह से मसीह बर्दाश्त करेगा कि उसके बदन के अंदर दाग करेगा मसीह बर्दाश्त? जा रहे तो सो रहे सर, कौन कौन जा रहे हैं? की बता मत कौन दसेगा? कौन दसेगा? उची दस समझ आ रही कलाम की कि मैं एवं खपी जाना। हम कलीसिया ने मसीह बदनाम की अपने बदन में कोई फोड़ा, कोई बीमारी बर्दाश्त। हाँ जी, ठीक है। इसलिए मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों की वजह से कलीसिया मुतासिर हो या रूहानी हालत खराब हो या हालात खराब हो, खुदा उनको पसंद नहीं करता। वो अपने आप में, चाहे मैं अपने आप में बहुत कुछ बन रहा हूँ, लेकिन अगर खुदा मेरी वजह से खुदा के कामों में खलल पड़ रहा है, खराब हो रहे हैं, उसका मतलब है कि मैं अपने आप की सियाना हुआ, खुदा की नजर से नहीं हुआ। इसलिए ज़रूरत है कि हम कलीसिया को मामूली ना समझें, कलीसिया की रूहानियत को मामूली ना समझें। हमें ज़रूरत है कि खुदा के साथ हम दुरुस्त दिखाई दें। हम खुदा के साथ क्या करें? दुरुस्त दिखाई दें। खुदा के साथ हमारा ताल्लुक जो है वो दुरुस्त हो। हमारी जो बातें हैं वो दुरुस्त हो। हमें जरूरत है कि कलीसिया के अंदर अकायद और तालीमात बिल्कुल दुरुस्त हो। आज बहुत सारी डिनोमिनेशंस हैं, कोई शख्स आपको इस तरफ लगा देता है, कोई शख्स इस तरफ आपको लगा देता है। हम अंदाजा करते हैं कि हमारे घरों के अंदर 20-20, 30-30 पास्टर जो है, एक पादरी जाना दूसरा पादरी उतर कर ले आते हैं, ऐसा ही है ना। मैं फलाने चर्च से आया, दूसरा पादरी आया, मैं फलाने चर्च से आया। लेकिन हर डिनोमिनेशन ने अपनी अपनी तालीमात को तरजीह दे रखी है। वो खुदा के कलाम को कम और अपनी डिनोमिनेशंस को ज्यादा तरजीह देते हैं। लेकिन खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि हमें सबसे बढ़कर ज्यादा खुदा के कलाम को, हालेलुया, जो कुछ इसके अंदर है वो सच्चाई है, और जो कुछ इससे बाहर है वो सब झूठ है। इसलिए हमें जरूरत है कि हम खुदा की तालीम करें। खुदा चाहता है कि हम कलीसिया के अंदर अकायद और तालीमात को बिल्कुल अपने दुरुस्त तरीके से देखें। इसलिए जरूरत है बाइबल कॉलेज को ज्वाइन करें, बाइबल क्लासेस को ज्वाइन करें, ताकि हमें इल्म हो कि सिखाने वाले हमें क्या दुरुस्त सिखा रहे हैं या फिर गलत सिखा रहे हैं। कलीसिया किस तरह जो है रूहानी पस्ती और उसके नतीजे में मसीह की अदालत से बच सकती है, इस सिलसिले में ये 7 बातें, 7 तरीके बताते हैं। अब पहला है अवलीन और अहम तरीन बात यह है कि कलीसिया को ये सुनने के लिए ज़रूरी होना है कि रूह कलीसिया से क्या फरमाता है। रूह कलीसिया से, जिसका मतलब यह है कि उन्हें खुदा की तरफ से बराह रास्त पैगाम को सुनने
और उस पर फर्मा बरदारी का रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करने के लिए ज़रूर तैयार रहना चाहिए। ज़रूर है कि यीशु मसीह का कलाम ही हमेशा कलीसिया का रहनुमा हो। ज़रूर है कि यीशु मसीह का कलाम ही हमेशा कलीसिया का क्या हो, रहनुमा हो। उसका पैगाम जिस तरह उसके नए अहदनामे के पैगंबरों के वसीला से रूह कुद्दस के जरिए जाहिर किया गया है, वो पैमाना या कसौटी है जिससे कलीसिया को हमेशा अपने अकायद और सरगर्मियों को नापना चाहिए और अपनी रूहानी जिंदगी की मुसलसल तजदीद करते रहना चाहिए। कलीसियों के लिए ज़रूरी है कि मुसलसल अपनी रूहानी हालत का खुदा और उसके मेयार से मुआवजा करते हुए जायजा लें। अगर ज़रूरी हो तो अपने कामों और कलीसिया मेंबरों के दुनियावी और गैर अखलाकी अकायद और उनके रवैयों को अपनी बर्दाश्त की हद के मुताबिक चेक करें और उन्हें दुरुस्त करें। रूहानी जवाल या पस्ती को कभी भी कलीसिया या ग्रुप में सिर्फ इसी सूरत रोका जा सकता है या दुरुस्त किया जा सकता है जब वो खुलूस दिल से तौबा किए हुए हो और हकीकी मोहब्बत, सच्चाई, पाकीज़गी और यीशु मसीह की कुदरत और इख्तियार और उसके हकीकी बाइबल मुकाशफों की तरफ सच्चे दिल से लौटा दिए जाएं या लौट जाएं। इन सारी बातों को हमने अपनी जिंदगी के अंदर रखना है, तब जाके कलीसिया जो है वो मसीह की अदालत से बच सकती है। इसलिए हमें ज़रूरत है कि यीशु मसीह कलीसिया के अंदर जो मेयार चाहता है वो मेयार हमारी जिंदगियों के अंदर होना चाहिए। वो नहीं चाहता कि कोई शख्स जो वफादारी के साथ कलीसिया के अंदर काम कर रहा है, खदमत कर रहा है, उसके असर को कमजोर करे। खुदा इस बात को बर्दाश्त नहीं करता। खुदा ऐसी बात को बर्दाश्त नहीं करता जिसमें जिंदगी, तालीम और रूहानी रहनुमाओं के दावों को कबूल करने से पहले उनका जो तज्जिया है वो किया जाता है। फिर ईमान, मोहब्बत, खदमत में साबित कदम रहना और उसी की खातिर दुख सहना, ये तारीफ के अंदर बातें आती हैं। फिर उन चीज़ों से खुदा को नफरत है जिन चीज़ों से खुदा नफरत करता है, उन चीज़ों से हमें भी नफरत करने की ज़रूरत है। फिर गुनाह, शैतान और दुनिया की गलतकारियों पर गालिब आना, इन चीज़ों पर जब हम सब गालिब आ जाएंगे, दुनिया के गैर अखलाकी अकायद रवैयों को अपनाने से इनकार करेंगे और कलीसिया में दुनियादारी को कबूल करने से इनकार करेंगे, खुदा के कलाम को इज्जत देना और उस पर अमल करेंगे, तब जाकर हमारी ज़िंदगियाँ जो हैं वो बच सकती हैं। नहीं तो फिर हम रद्द किए जाएंगे और जो रद्द किए जाते हैं उनसे रूह कुद्दस का मसा उठ जाता है, रूह कुद्दस उनसे जाता रहता है और खुदा की मुहाफ़त उनसे जाती रहती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम कलीसिया के अंदर किसी शख्स को भी, चाहे वो रहनुमा हो, चाहे वो कलीसिया का आम रुकन हो या और दावेदार हो, हमें कलीसिया के अंदर किसी को भी दखल डालने नहीं देना। हमें आइए खुदा को दुआ करें।